بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال بھر کے تمام دنوں میں اگر سب سے افضل کوئی دن مانا گیا ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جس تاریخ کو حاجی لوگ عرفہ کے مقام میں قیام کرتے ہیں، جس تاریخ کو حاجی لوگ عرفہ میں جاتے ہیں اور اپنا حج مکمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی حاجی اگر حج کے تمام ارکان ادا کرے لیکن عرفہ کے میدان تک نہیں پہنچتا ہے تو اس کا حج نہیں ہے۔ الحج عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کیا ہے؟ عرفہ ہے، یعنی عرفہ میں قیام ہے۔ یہ عرفہ کا دن جہاں اس اہمیت کا حامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑی فضیلت کا بھی حامل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کی قسم کھائی ہے، والشفع والوتر۔ وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے روزہ کو سال بھر نہیں بلکہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، صرف اور صرف 13-14 گھنٹے ہمیں اور آپ کو کھانے اور پینے سے رکے رہنا ہے اللہ کے تقرب کی نیت سے۔ اس کا بدلہ ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا ذلیل شیطان عرفہ کے دن ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پوری کوشش سال بھر رہا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کرے۔ اور جب بندوں نے اس دن کا روزہ رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیا، تو شیطان بڑا ذلیل اور خوار ہوتا ہے کہ میری پورے سال کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ یہ جائے کہ جو لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، سمائے دنیا پر آتا ہے، اور اہل عرفہ طرف جب نظر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کو اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانک لیتا ہے۔ تو عرفہ کا دن بڑا اہم ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اولاً تو اس دن کا روزہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے، یعنی عرفہ کے دن، دوسرے الفاظ میں 9ویں ذی الحجہ کو، اس لیے کہ اسے عرفہ کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس تاریخ کو حاجی لوگ عرفہ مقام میں جایا کرتے ہیں۔ عرفہ دن زمانے کا نام نہیں، مقام کا نام، اس جگہ جایا کرتے ہیں، اس لیے اسے عرفہ کا دن کہا گیا ہے، ورنہ اصل کیا ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس دن کا ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس حساب سے روزہ رکھیں؟ آیا جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جائیں گے اس دن، یا یہ کہ اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کو؟ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ عرفہ کا دن ہے، لہذا جس دن حاجی لوگ عرفہ کے مقام میں ٹھہرتے ہیں ہم اسی دن روزہ رکھیں، لیکن یہ بات کئی اعتبار سے غلط ہے۔ اس کو 2 اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے، تفصیل کسی اور موقع پر۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ آج تک امت یہی کوشش کرتی رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، نہ یہ کہ تکلف کر کے اور کوشش کر کے معلوم کریں کہ حاجی لوگ کس دن جا کے عرفہ کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں۔ تو ساری امت کب روزہ رکھتی رہی ہے؟ جو دور کے رہے ہیں وہ 9ویں ذی الحجہ کا حساب لگا کر کے روزہ رکھتے رہے ہیں، نہ کہ بتکلف یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہاں بھائی حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں کس دن ٹھہریں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اور آج بھی اگر یہ وسائل اعلام کمزور پڑ جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر امت کے اوپر وہی مصیبت آئے گی کہ ہاں وہ لوگ روزہ کیسے رکھیں گے۔ لہذا ان 1400 سالوں تک امت جس حالت پر رہی ہے اسی حالت پر رہنے دیا جائے، ان کے اندر نئے فتنے پیدا کر کے بلبلہ نہ پیدا کیا جائے۔ دوسری چیز، اگر ہم یہ کہیں کہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ٹھہرے تو یہ چیز واقع پر فٹ کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ اور آپ کہیں کہ وہ کیسے؟
ہم کہتے ہیں اس لیے کہ عرفہ، اصل میں عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ عرفہ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر کے ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں سورج ڈھلنے کے بعد گئے ہیں، پہلے نہیں گئے تھے۔ اب اگر اس چیز کو آپ لیتے ہیں تو جہاں عرفہ کے دن سورج ڈھل رہا ہوگا وہاں انڈونیشیا اور اس کے بعد کے علاقے میں مغرب ہو رہی ہوگی، وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ اور اگر اور آگے بڑھتے ہیں آپ، نیوزی لینڈا میں عرفہ کا سورج طلوع ہو رہا ہوگا تو اس دن ابھی وہاں کے لحاظ سے اس سے پہلے والی رات کا سورج ڈوب رہا ہوگا، یعنی جو عرفہ کا دن جس وقت حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوں گے وہ لوگ ابھی اگلے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے اور سو رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ رات کا روزہ رکھیں گے؟ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کب روزہ رکھیں گے؟ مجبور ہو کر کے آپ کہیں گے کہ دوسرے دن صبح، جبکہ حاجی لوگ عرفہ کے میدان سے کوچ کر کے مزدلفہ میں آئیں گے تب وہ لوگ اس وقت کا روزہ رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب واقعے کے اوپر بھی اسے فٹ نہیں کیا سکتا ہے، لہذا ہر شخص کو جو مکلف بنایا جائے وہ یہ بنایا جائے کہ اس کے یہاں جب بھی 9ویں ذی الحجہ ہو وہ اس ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یہی ان کے لحاظ سے عرفہ کا دن مانا جائے گا، اور اسی کے اوپر امت کا عمل رہا ہے۔ تو علی کل حال عرفہ کا روزہ ہم اور آپ رہنا نہ بھولیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن ایک اور مشروع کام ہے جس سلسلے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ 10 دن مکمل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کے ہیں، تکبیر کے ہیں، لیکن خصوصاً جیسے کہ حضرت عمر سے، حضرت علی سے اور متعدد صحابہ کرام سے، حتیٰ کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ عرفہ کی صبح سے لے کر کے ایام تشریق کی شام تک بندے تکبیر کہا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا دوسرے الفاظ میں بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ علی کل حال یہ تکبیر بھی کہنا ہم نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک دن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مبارک دن کی خیرات اور برکات سے ہمیں اور آپ کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089599707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔